ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں لوگوں کو قبر کے بارے میں بتا رہے تھے کہ مرنے کے بعد انسان کے ساتھ قبر میں کیا ہوگا۔ تو ایک شخص اٹھا، اس نے کہا کہ اے علی، آپ تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے آپ نے خود مر کے دیکھا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ ساز جملہ کہا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ کی قسم، میں علی اگر 70,000 مرتبہ بھی مر کر زندہ ہوں، مجھے تب بھی اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہے۔ میں جو بھی آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملنے کے بعد آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ آپ حضرت علی کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں اور کمر پر پیار کرتے ہیں۔ آپ ان کو بے شمار دعائیں دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں، اور سب سے آخر میں آپ حضرت حسن اور امام حسین کو اپنے پاس بلاتے ہیں۔ جب ان سے ملاقات فرماتے ہیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ شاید وہ منظر یاد آ گیا ہوگا کہ ایک زہر میں تڑپ رہا ہے اور ایک کا سر نیزے پر ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد حضرت جبریل امین آتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ملک الموت آپ کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ واہ، جہاں موت بھی ادب کے دائرے میں جاتی ہے وہ کیا دربار ہوگا۔ آپ نے فرمایا اندر بلا لو۔ بیٹے سے کہا میری پسند کی لڑکی سے شادی کرو گے؟ تو اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا وہ بل گیٹس کی بیٹی ہے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، کر لوں گا۔ پھر میں نے بل گیٹس کو فون کیا اور اسے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری بیٹی کی شادی میرے بیٹے سے ہو جائے۔ اس نے کہا بالکل نہیں۔ میں نے کہا میرا بیٹا ورلڈ بینک کا چیئرمین ہے۔ بل گیٹس نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے۔ پھر میں نے ورلڈ بینک کے صدر کو کال کی کہ میرے بیٹے کو ورلڈ بینک کا چیئرمین بنا دو۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا میرا بیٹا بل گیٹس کا داماد ہے۔ تو اس نے کہا پھر ٹھیک ہے۔ آپ کو بتاؤں سیاست اس طرح چلتی ہے۔ دو فرشتوں کو ہر وقت کندھوں پر بٹھانے والے انسان، واہ کیا کہنے تیری پرائیویسی کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور ایک عیسائی آیا، اور آپ کو لاجواب کرنے کی غرض سے انہوں نے سوال پوچھا۔ انہوں نے پوچھا کہ اے علی، یہ بتاؤ کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہم تو دیکھتے ہیں پر اللہ نہیں دیکھتا، اور یہ بتاؤ کہ آپ کہتے ہو کہ قرآن میں ہر چیز کا علم ہے، تو وہ کیا ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور کہا کہ جو ہم دیکھتے ہیں اللہ نہیں دیکھتا، وہ خواب ہے، کیونکہ اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ، اور جو قرآن پاک میں نہیں ہے وہ جھوٹ ہے، کیونکہ قرآن میں سب سچ لکھا ہے۔ سبحان اللہ۔